انہوں نے کہا کہ لیٹ دم ہینگ، یعنی عوام جو لڑک رہی ہے لیٹ دم ہینگ سو دیٹ وی کین رول۔ اب یہ وہ چیز سامنے آئی ہے کہ آج اب بلوں کی لائنوں میں لگے ہیں، آپ کو یہ فکر ڈال دی ہے کہ ہماری بجلی کے بل کیسے ادا ہوں گے، ہم اپنی زندگی کی روزمرہ ضروریات کو کیسے پورا کریں گے تاکہ ہم ادھر مصروف ہو جائیں اور یہ اپنی عیاشیوں میں، اپنی بدماشیوں میں اور قانون اور آئین کی دھجیوں کو گھیرنے میں یہ مصروف رہیں۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کو سمجھ ہے اور انشاءاللہ اس بات کو آج ہم عوام میں بھی پہنچائیں گے۔ یہ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور یہ مسلسل جو پاکستان بار کونسل نے قرارداد منظور کی تھی کہ ہم ہر جمعرات کو ان مطالبات کو منظور کروانے کے لیے وکلا کے اندر اور عوام کے اندر بیداری کی لہر جو ہے وہ پیدا کریں گے، تو میں پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی کابینہ دونوں ہاؤسز، ہائی کورٹ اور لاہور کو، کہ وہ اپنے اس وعدے پہ قائم ہیں اور آج ہم دوسرا سیشن کرنے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس جو قرارداد پیش ہوئی ہے اس کا سب سے جو دل کو تکلیف پہنچنے والی بات یہ ہے کہ ہماری قانون اور آئین کے مطابق پرامن آواز کو گورنمنٹ جو ہے، جو نگران گورنمنٹ ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا اور ظلم یہ ہوا کہ ایک بچہ جو ہے بغیر کسی وجہ کے اپنے والد کی عدم موجودگی میں اور اس کے گھر میں جو ریاستی غنڈہ گردی ہوئی ہے اس کا پریشر لے کے اس دنیا سے چلا گیا۔ آج ہم اس پہ افسردہ ہیں کہ ہم اپنے ایک بچہ جو مستقبل کا ہمارا جو کوئی اچھا عہدیدار ہو سکتا تھا، ملک کو چلانے والا ہو سکتا تھا، اس سے محروم ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قانون اور آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم الیکشن کو 90 دن میں کروائیں، اس کے اوپر بھی کان اور آنکھیں نگران گورنمنٹ کی بند ہیں۔ ابھی تک اس پہ کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو مجھے اس سارے سینیریو میں جیسے نگران گورنمنٹ کان اور آنکھیں بند کر کے بے سود ایک ایسا تاثر دے دیا ہے، اور مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی کہ یہ پاکستان بننے کے شروع کی بات ہے اور اخبار میں ہی آئی تھی کہ ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم یہ واگا بارڈر پہ ٹرین کے ایک افتتاح پہ گئے، تو وہاں پہ 2 ڈبوں پہ آدھے چھتوں پہ لوگ چڑھے ہوئے، باقی پائیدانوں پہ لٹکے ہوئے، تو ایک صحافی نے کہا کہ جی اگر 3 ڈبے ہو جاتے تو سب آرام سے بیٹھ کے اور سفر محفوظ کرتے۔ تو انہوں نے ایک فکرہ بولا تھا، آغاز پاکستان کے سفر تھا بھی 1950 کے راؤنڈ کی بات ہے، انہوں نے فرمایا، کہا تو لائٹر پارٹ پہ، لیکن لگتا ہے کہ وہ بات ایک پالیسی بن چکی ہے حکمرانوں کی، ان کا علاج ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیٹ دم ہینگ، یعنی عوام جو لڑک رہی ہے لیٹ دم ہینگ سو دیٹ وی کین رول۔ اب یہ وہ چیز سامنے آئی ہے کہ آج اب بلوں کی لائنوں میں لگے ہیں، آپ کو یہ فکر ڈال دی ہے کہ ہماری بجلی کے بل کیسے ادا ہوں گے، ہم اپنی زندگی کی روزمرہ ضروریات کو کیسے پورا کریں گے تاکہ ہم ادھر مصروف ہو جائیں اور یہ اپنی عیاشیوں میں، اپنی بدماشیوں میں اور قانون اور آئین کی دھجیوں کو گھیرنے میں یہ مصروف رہیں۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کو سمجھ ہے اور انشاءاللہ اس بات کو آج ہم عوام میں بھی پہنچائیں گے۔ میری ہمبل ریکویسٹ ہے اپنی قیادت سے کہ ہمیں اس معاملے میں جہاں تک ہم چونکہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں، ہم نے کوئی کام قانون کے خلاف نہیں کرنا، لیکن جہاں کوئی قانون ہی نہ رہ گیا ہو تو وہاں پھر آپ کو اپنا کوئی نہ کوئی رول یا قانون بنانا پڑے گا۔ اس لیے میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ یہ جو آج قرارداد پیش کی گئی اس کو بھرپور طریقے سے منظور کیا جائے اور وکلا کا نگران حکومت کی غیر قانونی، غیر دستوری احکامات کے حوالے سے ہم اپنے لائحہ عمل دیں اور انشاءاللہ جو ہاؤس فیصلہ کرے گا، ہاں سب وکلا پورے پاکستان میں اس پہ عمل کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔